الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت زیر بحث ہے۔ اسلام کی اخلاقیات میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، سب سے مقدم حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اولین ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے معاملے میں اپنے تعلق کو صحیح اخلاقی اصولوں پر استوار کرے۔ اللہ پروردگار عالم میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، ہم سب کی پرورش کرنے والا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہمارا معبود ہے۔ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے مابین تعلق کی اساس عبد و معبود ہے، یعنی ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس بات کو ماننے کے کیا کیا تقاضے ہیں وہ تفصیل سے زیر بحث آ چکے ہیں۔ آخری بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مستقل بذات بنیادوں پر لوگوں کو کوئی حکم دے، اپنے آپ کو شارع کی حیثیت سے منوائے یا لوگوں کے لیے تحلیل اور تحریم کے فیصلے کرے۔ تحلیل اور تحریم کے فیصلے یعنی کسی چیز کو جو خدا نے پیدا کی ہے حرام قرار دینا یا کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی تحلیل و تحریم کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا، قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہم دیکھ چکے۔ اس طرح کی تحلیل و تحریم کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے اور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے نام سے بعض جانوروں کے لیے جو ممنوعات اہل عرب نے قائم کر رکھے تھے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ ہدی کے جانور بھیجے جائیں گے اور یہ اللہ کا شعیرہ ہوں گے، ان کے لیے اگر کوئی آداب مقرر کیے یا ان سے متعلق کوئی پابندیاں عائد کیں یا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ حرم میں ان کی قربانی کب ہوگی، تو یہ اللہ ہی کا حق ہے۔ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی پابندیاں عائد کرے، اس طرح چیزوں کو جائز اور ناجائز قرار دے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو عوام کی سطح پر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ تصور کہ وہ مقدس ہو گئی ہیں، وہ مبارک ہو گئی ہیں یا ان کے ساتھ فلاں تعلق رکھنا جائز ہے اور فلاں ناجائز ہے، ان کی یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی صدیق کو، نہ شہداء کو، نہ صالحین کو۔ اس دنیا میں یہ اختیار صرف اس پروردگار کا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، میرا اور آپ کا بھی خالق ہے اور وہی تنہا معبود ہے۔ یہ اس کے تنہا معبود ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ تحلیل و تحریم اصلاً اسی کے ساتھ نسبت رکھے۔ اللہ کے پیغمبر اس کی قائم کردہ تحلیل و تحریم کی وضاحت کرتے ہیں، کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتے۔
یہ جو تعبیر ہے کہ حلال یا حرام قرار نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا اسے کوئی دوسرا حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا اس کو کوئی دوسرا حلال نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب بعض لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ ہر حلال چیز کے بارے میں بھی آسمان کا فتویٰ چاہیے۔ یہ یوں نہیں ہے، بلکہ دین کی روایت میں جن چیزوں کی حرمت حلت کے فیصلے کیے گئے ہیں، اب کوئی شخص ان فیصلوں کو الٹ نہیں سکتا۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں کھانے کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہیں، کچھ کے بارے میں شعیرہ کی حیثیت سے بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں، لیکن وہ سب اللہ کی عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ اس طرح کی تحلیل و تحریم کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کی آگے ہم تشریح کریں گے۔ اور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے نام سے بعض جانوروں کے لیے جو ممنوعات اہل عرب نے قائم کر رکھے تھے، یعنی یہ طے کر رکھا تھا کہ فلاں جانور کے ساتھ اب یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ حرام ہے، اور فلاں کو یہ حیثیت دی جائے گی، یہ اس کے لیے طے ہے، اور یہ مذہبی یا دینی حیثیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گائے کو بر صغیر میں ایک خاص حیثیت دے دی گئی۔ بعض جانوروں کے بارے میں بھی پرانی کہانیوں کی بنیاد پر ایسے تصورات قائم کر لیے گئے، تو یہ چیز عربوں کے ہاں بھی تھی۔ چنانچہ جو ممنوعات انہوں نے قائم کر رکھے تھے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ بات اللہ ہی کے فیصلے سے ہو سکتی تھی، اور چونکہ اللہ کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو اب اس تحلیل تحریم کی بھی، ان جانوروں کے بارے میں ان تصورات کی بھی، ان سے متعلق قائم کیے گئے ممنوعات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہیں؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اور ان میں آخری نر ہوتا۔ اس اونٹنی کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اب کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ذبح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت سے ممنوعات قائم کر دیے گئے، اور ان کو ایک مذہبی تقدس حاصل ہوتا تھا۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے تھے، یعنی منت مانی، نظر مانی، اور جب وہ پوری ہو گئی تو اب یہ اونٹنی یا یہ کبوتر جیسے بعض معاشرتوں میں مانا جاتا ہے، یا فلاں جانور یہ اب آزاد ہے، کوئی اس کو اب ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کو شکار نہیں کرے گا، کوئی اس کو ذبح نہیں کرے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح کی پابندیاں عائد کر دی جاتی۔ وسیلہ، بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنے گی تو اسے بتوں کے حضور پیش کریں گے، اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے، یعنی یہ بات نظر کے طور پر اپنے اوپر واجب کر لی جاتی تھی کہ ہمارے ریوڑ میں اگر کوئی بکری نر جنتی ہے، یعنی اس کے ہاں بکرا پیدا ہوتا ہے، تو اسے بتوں کے حضور پیش کر دیا جائے گا، یعنی گویا اب وہ معبد کی یا آستھان کی نظر کر دیا گیا ہے، اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر اگر وہ نر و مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی، یعنی اب ظاہر ہے کہ اللہ کا فیصلہ اگر یہ ہوا کہ کسی بکری کے ہاں نر اور مادہ ایک ہی وقت میں پیدا ہو گئے تو اس کو وسیلہ کہتے، اور ایسے نر کو بتوں کی نظر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ پھر کسی معبد کو پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ پیش نہ کرنا یہ اپنی جگہ ایک طے شدہ ممنوع، اور پیش کرنا وہ اپنی جگہ ایک طے شدہ واجب۔ تو اس طرح کی جو تحلیل و تحریم ہے وہ اس وسیلہ کے تصور میں تھی۔ حام اس سانڈ کو کہتے تھے جس کے صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی، اسے بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے، یعنی جو جانور خاص طور پر اس مقصد کے لیے رکھے جاتے تھے کہ یہ فحل کے طور پر یا سانڈ کے طور پر پیدائش کا وسیلہ بنیں گے، تو جب وہ کئی پشتیں پیدا کر لیتے تو ان کو پھر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام
وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی 103 آیت ہے۔ اس میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندیاں عائد کریں یا ایسے ممنوعات قائم کریں یا اس طرح کے شرائط و حدود قائم کر کے ان کو مقدس قرار دیں، تو اس کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہوگا کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ بنیاد جس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تحلیل و تحریم اس درجے میں کیوں پہنچ جاتی ہے کہ اسے شرک قرار دیا جائے۔ یعنی اس تحلیل و تحریم کو اگر آپ کسی طبی پہلو سے بیان کر رہے ہیں تو یہ دنیوی علم کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں جانور کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اس لیے کہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ کوئی حرمت حلت قائم کرنا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل وہی معاملہ ہے جو اس دنیا میں اس اسباب کے عالم میں ہم اپنے علم، اپنے مطالعے کی بنیاد پر کرتے ہی ہیں، لیکن جب اس کو اس عالم سے ماوراء کسی تصور سے وابستہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں نہ مشاہدے کی بنیاد پر کوئی علم ہے جسے بنائے استدلال بنایا جائے، نہ کسی استنباط کی گنجائش ہے۔ تو وہ اگر اللہ کی نسبت سے ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی نسبت سے ہے تو جھوٹ در جھوٹ، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس عالم سے ماوراء ہے ہی نہیں کہ جو اس کا نظم چلا رہا ہو، یا اس کی خلق میں اس کا کوئی حصہ ہو، یا اس کی تدبیر امور میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب اس پر تنقید کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں تو یہی تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ یہ افتراء علی اللہ ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ شرک اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور اگر وہ ٹھہراتا تو خود بتاتا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، وہ اختیار اگر دیتا تو یہ بتاتا کہ میں نے فلاں کو دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی اختیارات ثابت کیے جائیں یا ایسی حیثیت بتائی جائے کہ جو ہمارے علم و عقل سے ماوراء ہے تو اس کے لیے خدا کی سند ہونی چاہیے، اور اگر وہ سند موجود نہیں ہے اور پھر بھی اس طرح کا کوئی تصور قائم کیا جاتا ہے کہ فلاں کو یہ حیثیت حاصل ہے، فلاں کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ پیغمبر ہے اس لیے حاصل ہے، وہ کوئی ولی ہے اس لیے حاصل ہے، وہ کوئی کتب ہے اس لیے حاصل ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ افتراء علی اللہ ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ نے جو بات کہنی تھی اپنے بارے میں، اپنے مقرر کردہ اشخاص کے بارے میں، ان کو دیے جانے والے اختیارات کے بارے میں، ان کو حاصل ہونے والی فضیلتوں کے بارے میں، وہ اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دی۔ اب کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے۔ چنانچہ یہ صاف کہہ دیا مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی ان کا جرم یہ ہے کہ یہ الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اگر ادنا درجے میں بھی سوچتے تو کبھی یہ جسارت نہ کرتے۔ یہ بالکل بے لذت گناہ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی جبلی تقاضے سے انسان اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو چلیے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو سری جھوٹ ہے کہ جس کو بعض لوگ اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اپنا مذہبی عقیدہ بنا لیتے ہیں، ان کی بنیاد پر اپنی الگ شناخت قائم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر ماضی میں تھیں تب بھی افتراء علی اللہ تھی، اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا۔ یہ اب ہوں تو اب بھی یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس سے جو بات خلاصے کے طور پر معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کی نسبت سے جب کوئی بات کہی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ ایسی ہر بات اللہ کی نسبت ہی سے کہی جائے گی، اور کوئی نسبت ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمارے دائرہ علم کی چیز ہی نہیں ہے، یہ نہ مشاہدہ ہے، نہ تجربہ ہے، نہ اس سے ہونے والا استنباط ہے، پھر یہ کیا ہے؟ اس طرح کے تمام عقائد جو زیر بحث آتے ہیں وہ اللہ کی نسبت سے کوئی بات کہنے کی
وجہ سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی نسبت سے کوئی بات اگر کہی جائے گی تو اس کو آخری درجے میں کسی مستند ذریعے سے پہنچنا چاہیے، اور اب اللہ کی نسبت سے آخری ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی چیز اس میں بیان نہیں ہوئی اور اللہ نے کوئی بات اس میں کسی کے بارے میں نہیں کہی، اس میں کسی کے لیے کوئی اختیار بیان نہیں ہوا، تو پھر محض اپنی عقل سے کام لے کر یا اپنے توہمات، اپنے تصورات کو اس طرح کی بعض چیزوں کی صورت دے کر یہ بات بیان کی جا رہی ہے، تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بدترین جرم ہے۔ اس وجہ سے تحلیل و تحریم کا یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ کسی درجے میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں، یعنی یہ عنوان کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ کیا مطلب ہے اللہ کی عبادت کا؟ تو اس میں جو مراسم عبودیت کا پہلو ہے، پہلے اس کو واضح کیا گیا، پھر جو اس کے اطاعت کا پہلو تقاضے کرتا ہے اس کو واضح کیا گیا، اور اب یہ بات جب ہر لحاظ سے واضح ہو گئی تو خاتمے میں نے لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ تعبدوا الا ایہ کا یہی حکم ہے، جس کی بنا پر، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں یا وہاں آئے ہیں جس جگہ کو ہم نے سر عنوان رکھا ہے۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ تعبدوا الا ایہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کا یہی حکم ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا۔ یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بناؤ گے، تو در حقیقت یہی وہ بنیادی حکم ہے جس کے ایک اطلاقی پہلو کو واضح کیا، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، اور فرمایا ہے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد بنا لیا یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ رخصت ہونے سے پہلے یہ آپ کی آخری نصیحت تھی، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آخر میں جو نصیحتیں آپ کی زبان پر تھی، ان میں یہ نصیحت بھی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ یہی چیز، یعنی کسی پیغمبر کا وجود، کسی پیغمبر سے تعلق، کسی پیغمبر کی حیثیت، وہ ان مفاسد کے پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں یا اپنے آخری الفاظ میں لوگوں پر واضح کرنا ضروری سمجھا۔ رخصت ہونے سے پہلے یہ آپ کی آخری نصیحت تھی، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کا کیا حق ہے، اور جو چیز ملحوظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام حقوق ہمارے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں کا حق، باپ کا حق، معاشرے کا حق، پڑوسی کا حق، اس میں سب سے بڑا حق ہمارے خالق کا حق ہے۔ اس لیے یہ اخلاقیات میں زیر بحث آ رہا ہے، یعنی میرے اخلاقی وجود کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور تنہا اسی کی عبادت کروں۔ اس کے بعد اب والدین سے حسن سلوک، یعنی پہلا حکم کیا تھا؟ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور اب دوسرا بڑا حکم والدین سے حسن سلوک۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اور اس کے علاوہ عنکبوت کی آیت 8، لقمان کی آیات 14-15 اور احقاف کی آیت 15 میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ یعنی جس طرح جگہ جگہ قرآن مجید میں عبادت صرف اللہ ہی کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تمہارے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے، یہ وہ حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے، جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مقامات پر والدین سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ قرآن مجید نے یہاں یعنی
سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں جو اس باب میں سر عنوان ہے، قرآن مجید نے یہاں اور اس کے علاوہ عنکبوت کی آیت 8، لقمان کی آیات 14-15 اور احقاف کی آیت 15 میں یہی تلقین فرمائی ہے۔ کیا تلقین فرمائی ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں جو آیات سر عنوان ہیں ان کو اگر نکال کے پھر دیکھیے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جب حکم دیا ہے اور یہ کہا کہ اسی کی عبادت ہوگی، تو اس کے فوراً بعد جو ہدایت آئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے کہ والدین کا حق کیوں قائم ہوتا ہے۔ ہر شریف النفس آدمی مان لیتا ہے، اس لیے کہ والدین اس کے وجود میں آنے اور اس کی پرورش کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو جو اس کائنات کا خالق ہے، جو خود انسان کا خالق ہے، جو والدین کا خالق ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا حق سب سے مقدم کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ اس لیے ضروری ہوا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا کیا حق ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اب والدین کا حق، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لقمان اور احقاف میں یہ حکم جس طرح بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی ماں کا حق زیادہ ہے، یعنی والدین کا حق ہے، والدین سے حسن سلوک کی ہدایت ہے، باپ سے بھی ماں سے بھی، لیکن اسلوب بیان اس طرح کا اختیار کیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ لقمان کی یہ 14 نمبر آیت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ دوبارہ جب اس کو بیان کیا ہے تو میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے، یعنی میرے شکر گزار، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہیں نعمتیں دیں، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر لیں اور جتنی بھی مدد کر لیں، بہرحال اصل ذمہ داری تمام مراحل میں ماں ہی کی ہوتی ہے، اور یہ مشقت وہی اٹھاتی ہے۔ حمل کی مشقت، ولادت کی مشقت، جس میں کم و بیش ہر عورت زندگی اور موت کے مراحل سے گزرتی ہے، اور رضاعت۔ اب ظاہر ہے کہ رضاعت تو ایک تعبیر ہے کہ دودھ پلانا ہے، اصل میں اس کے بعد بچے کے لیے جاگنا ہے اور اس کی پرداخت کرنی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس کی غلاظتیں صاف کرنی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں باپ بھی حصہ بٹاتا ہے، لیکن زیادہ تر ماں ہی یہ ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت اور رضاعت کے مختلف مراحل میں
جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ قرار دیا ہے۔ یہ بخاری کی جس روایت میں ہے اور مسلم میں اس کا حوالہ نیچے دے دیا گیا ہے۔ تاہم اس فرق سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی نصیحت ان دونوں ہی کے بارے میں یہ ہے، یعنی یہ ایک فرق ہے لیکن دونوں کے بارے میں نصیحت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد اگر شکر گزاری کا تقاضا ہے تو ماں باپ کے لیے ہے۔ یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ زبان سے کبھی کبھی شکریہ کے الفاظ کہہ دیا کریں۔ اس کے چند لازمی تقاضے ہیں جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں بیان کر دیے۔ یعنی والدین نے پرورش کی تو جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کن کن پہلوؤں سے ہے، اطاعت کن کن پہلوؤں سے ہے، اطاعت کس طرح عبادت کو شامل ہوتی ہے، مراسم عبودیت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ لازمی تقاضے ہمارے سامنے آئے، یہاں تک کہ ہم تحلیل و تحریم کی بحث پر پہنچے۔ تو والدین کے ساتھ یہ جو ہدایت کی گئی ہے کہ حسن سلوک کیا جائے، آدمی ان کا شکر گزار ہو کر رہے، اس کے بھی کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ اس کے چند لازمی تقاضے ہیں جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں بیان کر دیے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے۔ انسان جب شعور کو پہنچتا ہے تو اس کی ایک رائے بنتی ہے، ایک طرز فکر بنتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز وجود میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر چونکہ تہذیبی ارتقاء ایک بحرانی صورت میں ہوا ہے تو زیادہ بڑے فاصلے حائل ہو گئے ہیں، جس کو بعض اوقات جنریشن گیپ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن قدیم تہذیبوں میں بھی بہرحال انسان جب شعور کو پہنچے گا تو دنیا کو دیکھنے کا اس کا اپنا ایک انداز ہوگا، اس میں والدین کا رویہ، والدین کا طرز عمل، والدین کا فکر، والدین کی سوچ اور اس طرز عمل میں بہت کچھ تضادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں انسان بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے، ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ یہ سب باتیں اگر ان کو آپ اطلاقات میں ڈھالیں گے تو آسان نہیں ہے، یعنی اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، والدین کے غلط رویے کے باوجود، ان کی طرف سے حدود سے تجاوز کے باوجود، ان سے شدید مذہبی، فکری، سیاسی، سماجی اختلاف کے باوجود، یعنی یہ سارے انسان کے حق ہیں، اختلاف کرے لیکن دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کی جو عزت ہے وہ ہر حال میں قائم رہے۔ ان کے سامنے، یعنی ایک تو یہ کہ دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، اور دوسرے یہ کہ ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بحث میں، مباحثے میں آواز اونچی نہ کرے، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکالے، کوئی سخت بات نہ کرے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے۔ یہ آسان نہیں ہے، یعنی دنیا میں چونکہ انسان کو والدین کے ساتھ ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں اختلافات پیدا ہوتے، بڑھتے، بلکہ بہت شدید بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلافات مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، سماجی بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں والدین کی رائے، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل غیر عادلانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سب میں یہ نہیں کہ ان کی خوشنودی کے لیے آدمی کوئی خلاف انصاف بات کر دے یا عدل کے خلاف کوئی کام کرے، ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو صاف صاف ان کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ چیز نہیں جس سے روکا جا رہا ہے، لیکن بات کیسے کرنی ہے، یہ کہنا کیسے ہے۔ اگر کوئی بحث پیدا ہو گئی ہے تو اس میں اسلوب کیا اختیار کرنا ہے، تو سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔
بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی. یعنی یہ ظاہر ہے کہ اختلافات ہی کے موقع پر عام حالات میں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، تضادات پیدا ہو جائے، فکر و نظر میں تصادم پیدا ہو جائے، تب بھی نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی، ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے. بات مانے یعنی وہ بات جس کا ماننا جائز ہے. یہ چیز تو ہر جگہ ملحوظ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ ہم جب حق بات کرنے کا موقع ہوگا یا کسی کا حق ادا کرنے کا موقع ہوگا یا کسی کے ساتھ زیادتی کا اندیشہ ہوگا تو کسی حال میں بھی خواہ وہ والدین ہوں، کسی کی کوئی خلاف عدل بات نہیں مانیں گے. وہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر نرمی کا، شرافت کا، محبت کا اور سعادت مندی کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو ان کی باتیں مانی جائیں. یعنی عام حالات میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے. وہ بات انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، وہ بات خلاف عدل کہی جا رہی ہے، وہ اللہ کے دین کی کسی ہدایت کے خلاف ہے، تو شائستگی سے اس کو ماننے سے معذرت کر دی جائے گی، لیکن یہ سعادت مندی کے احساس کے ساتھ، یہ شرافت کے ساتھ، یہ محبت اور نرمی کے ساتھ، اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے. یہ بڑھاپا معمولی چیز نہیں ہوتی، اس میں انسان کھانے کمانے کے قابل نہیں رہتا، وہ بالکل منحصر ہو سکتا ہے کہ رہ جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اپنے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان بھی نہ کر سکے. تو اس بڑھاپے کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے. میں نے لکھا ہے کہ اس بڑھاپے کا حوالہ خاص کر جس مقصد سے دیا گیا ہے اس کی وضاحت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح کی ہے. یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی ان قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی. یعنی چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، انسان بہت توانا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اس کے سامنے زندگی کے مقاصد، زندگی کی کامیابیاں اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ میں کتنا ناتواں تھا جب مجھے ان کی آغوش میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے اس وقت میرے لیے کیا کچھ کیا. یہی زمانہ ہوتا ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ. یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی ان قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے، یعنی والدین نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں. سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں، یعنی گوشت کی ایک بوٹی ہی تھا انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا، سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں مجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا. یعنی جب جیتا جاگتا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ ایک مضغہ گوشت ہی ہوتا ہے، یعنی نہ اپنا کوئی کام کر سکتا، نہ اپنی کوئی ضرورت بتا سکتا، نہ اپنی کوئی ضرورت خود پوری کر سکتا. کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں مجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے. یعنی بالکل وہی ترتیب الٹ جاتی ہے. جس طرح سے بچہ ناتوان والدین کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے، بڑھاپے میں والدین بالکل وہی صورت اختیار کر کے بچوں کی آغوش میں ڈال دیے جاتے ہیں. اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے ہیں، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں. لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا. یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں. یعنی ویسے تو ہر زمانے میں، ہر دور میں، جوانی میں، لڑکپن میں، ہر موقع پر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ قرآن نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح رہے کہ یہی ان کی ناتوانی کا زمانہ ہے. اسی میں وہ بے بسی کے ساتھ
اپنے بچوں ہی پر انحصار کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے بازو ہر حال میں جھکے رہیں، یعنی آدمی کبھی یہ احساس نہ ہونے دیں، بات نہ مانے، نہ ماننے کی بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ دینی، مذہبی، فکری، سماجی ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ والدین کی بات نہ مانے، لیکن اس کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کے بازو جھکائے ہوئے ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ والدین کے سامنے اطاعت و فرما برداری کے بازو ہر حال میں جھکے رہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری تمام تر مہر و محبت اور رحمت و شفقت کے جذبے سے ہونی چاہیے، یعنی اس لیے نہیں کہ چھدا اتارنا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھانا ہے، یعنی یہ حقیقی جذبہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر۔ اس کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس میں یہ تلمیح ہے کہ والدین جس طرح بچے کو پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں میں چھپا کر رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کو اپنی محبت و اطاعت کے بازوؤں میں چھپا کر رکھیں۔ یعنی یہ جو بازوؤں میں چھپا کر رکھنے یا اپنے بازو جھکائے رکھنے کی تعبیر ہے، وہ قرآن نے اس لیے اختیار کی ہے تاکہ اس کی تصویر سامنے رہے، اس لیے کہ والدین کی شفقت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو اسی جذبے سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر یہ حق ادا کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اسلامی اخلاقیات ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے دین نے کیا اخلاقیات سکھائی ہے، اللہ کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے وہ ہم دیکھ چکے، والدین کے معاملے میں یہ تعلیمات ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ یعنی اطاعت اور فرما برداری کے بازو جھکے رہیں، جس طرح پرندے کو بازوؤں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس کو حرارت بہم پہنچائی جاتی ہے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ ان کے لیے برابر دعا کی جائے کہ پروردگار جس طرح انہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں ہمیں پالا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں آپ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ بہت دعا کرنی چاہیے۔ بڑھاپے کا زمانہ گزارنا آسان نہیں ہوتا، یعنی اندازہ کیجئے نا کہ ساری سطوت، ساری شان، ساری شوکت، ساری عزت، ساری قدر وہ ماضی کا قصہ بن جاتی ہے۔ وہ آدمی کے جو کسی معمولی درجے کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بالکل منحصر ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی ضرورتیں تک اس کے بچوں سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے میں آپ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، یہ دعا والدین کا حق ہے، اور اس حق کی یاد دہانی بھی جو والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتا ہے۔ یعنی دعا کے یہ الفاظ جو پیچھے آیت میں آئے ہیں وہ زبان پر اس لیے جاری کیے گئے تاکہ یہ حق بھی ادا ہو اور آدمی کو یہ دعا کرتے وقت احساس بھی ہوتا رہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے کسی عزیز کے لیے اٹھائے، دوست کے لیے اٹھائے، تو یہ آخری درجے کی چیز ہوتی ہے کہ خلوت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا رب ہے اور میں ہوں، میں اپنے پروردگار کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اس کے ساتھ کوئی دکھاوا تو نہیں کروں گا، کوئی نمائش تو نہیں کروں گا۔ اس پروردگار سے جب یہ دعا کی جاتی ہے تو یہ گویا جذبہ محبت کا محرک بھی بن جاتی ہے۔ پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے، یعنی اس کو تحریک دیتی ہے اور بڑھتا ہے اس سے، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں چونکہ یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے تحریک دینے والی چیز محبت ہونی چاہیے، نہ کہ محض احسان جتانا، محض چھدا اتارنا، محض لوگوں کو مطمئن کرنا، محض دکھاوا۔ اس کے پیچھے سچی محبت ہونی چاہیے، پھر وہ والدین کے حق کی ادائی شمار ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت ملے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سورہ لقمان میں اس کے علاوہ اس حسن سلوک کے حدود بھی بیان ہوئے ہیں، وہ پھر سورہ لقمان میں زیر بحث آئے ہیں،
لیکن یہ شریعت کا موضوع ہے، لہٰذا انہیں ہم آگے قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان کریں گے، یعنی وہ قانون کی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ آگے جو باب قانون معاشرت کا آئے گا اس کتاب کے دوسرے حصے میں وہاں زیر بحث آئیں گے، لیکن اخلاقی تعلیمات یہاں زیر بحث ہیں اور وہ یہ بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو لازمی تقاضے کے طور پر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں، ان پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔